بات کریں گے. عاطف خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ٹورزم وزیر. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے وقت نکالا. سر ہم خود کتنے تیار ہیں؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے, لوگ آنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس کتنی نئی ڈیسٹینیشنز ہیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں اور انہوں نے ماڈیفائی کیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے جس طرح آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ پہلا جو مسئلہ تھا سب سے بڑا وہ لا اینڈ آرڈر کا تھا, سیکیورٹی کا تھا, وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے, بہتر ہو گیا ہے, مزید بہتر ہوگا انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ پاکستان کی پرسیپشن کہ پاکستان کو ایک پرامن ملک اور ایک خوبصورت ملک, اچھے لوگ, اچھی ثقافت, کھانے, میوزک, اس کا ایک لوگوں کو بتانا تھا, وہ بھی الحمدللہ کافی حد تک جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میگزینز میں انٹرنیشنلی اس کو سراہا جا رہا ہے, تو وہ 2 مرحلے تو ہو گئے. ہمارا ابھی تیسرے لیول پہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا دیکھ لیں, انہوں نے ویزا میں آسانی, یا پرائم منسٹر صاحب جو ہمیشہ خود پروموٹ کرتے ہیں اس سے بہت فرق پڑا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ اس کے بعد جو ہماری پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی آتی ہے خیبر پختونخوا کی, کیونکہ زیادہ تر اس علاقے میں یا اوپر جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ٹورزم کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہم نے اگر 2-3 بڑے مسئلے جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ایک ہے بیسک انفراسٹرکچر کا, روڈز کا, کہ جب تک روڈز کنیکٹیویٹی نہیں ہوگی ٹورزم نہیں بڑھ سکتی. اس کے لیے ہم نے ایک تو سوات موٹر وے پھر کمپلیٹ ہو گئی ہے, ٹریفک شروع ہو گئی ہے اس پہ. پھر کالام کی جو روڈ تھی وہ پچھلے 10 سال سے انڈر کنسٹرکشن تھی, وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اسی طرح دوسری سائڈ پہ جو ہزارہ موٹر وے ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس سے آگے ناران کا وہ جو ڈسٹرکٹس ہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہمارا بڑا مسئلہ تھا, ہمارے پاس ڈیسٹینیشنز بہت کم تھی, جگہیں جانے کی بہت کم تھی, یہی نتھیا گلی, سوات یا کاغان ناران, تو اس سے بہت زیادہ رش پڑتا تھا, وہاں پہ جگہ نہیں تھی ہمارے پاس. ہم نے اس وقت 14 نئی ڈیسٹینیشنز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی روڈز کے ٹینڈر کر دیے ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر اندر ان 14 نئی ڈیسٹینیشنز کو ہم روڈز کا نیٹ ورک دے سکیں. تو وہ جب نئی جگہیں بنیں گی, کھلیں گی, صوبے کو بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, لیکن ٹورسٹ کو بھی بہت زیادہ آسانی پیدا ہوگی اور نئی نئی جگہیں دیکھنے کو اہم چیز ہے کہیں پہنچنے کے لیے, مگر اس کے بعد اس جگہ کو مینٹین رکھنا, وہاں پر صفائی ستھرائی بہتر ہو, وہاں پر لا اینڈ آرڈر بہتر ہو, وہاں پر پولیسنگ اچھی ہو, وہاں پر لوگ باہر سے آئیں تو ان کو محسوس ہو کہ وہ سہولیات ہیں جو وہ اپنے اپنے ممالک میں انجوائے کرتے ہیں وہ یہاں پر ان کو مل رہی ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت جامع پلان کی ضرورت یقینی طور پر ہوگی. وہ ہے آپ کے پاس, ہے تو کیا ہے؟ ایگزیکٹلی ہم نے پورا ایک انٹیگریٹڈ ہم نے ایک پلان بنایا ہے, اور اس میں روڈ تو جیسے میں نے بتایا, روڈ تو اس کا صرف ایک کمپوننٹ ہے, باقی صفائی کا, رسپانسبل ٹورزم کا, پوری اس کی کیمپین کے یہ نہیں کہ جی صرف ٹورسٹ نے آ کے یہاں پہ کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا, لوکلز کا بھی کہ لوکل لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا, اس کے لیے پوری کیمپین. پھر اس کے علاوہ ٹورزم پولیس کے لیے ہم نے تقریباً کوئی 40 کروڑ روپے اپروو بھی ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس سیزن کے آنے سے پہلے آن گراؤنڈ ہوگی ٹورزم پولیس. اس کا کام کیا ہوگا, اس کا وہ تنگ کرنے والی پولیس نہیں ہوگی کہ وہ ٹورسٹ کو تنگ کرے گی. اس کا مقصد وہ ان کی الگ سے ٹریننگ ہوگی, الگ سے یونیفارم ہوگا, اپنا اکوپمنٹ ہوگا, جس طرح کچھ ممالک میں ہے, ٹرکی میں ہے, تھائی لینڈ میں ہے, جو کہ ٹورسٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہوتی ہے. تو وہ انشاءاللہ اس سیزن کے آنے سے پہلے بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس یہ پورا پلان موجود ہے. یہ بھی فرمائیں کہ کیا جو آپ نے نئے 14 پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں فورن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ ایسے مقامات پر آپ کو 5 اسٹار ہوٹلز بھی چاہیے ہوں گے, آپ کو ایسی سہولیات بھی چاہیے ہوں گی, ان کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ ہم نے جیسے آپ نے صفائی ستھرائی کا ذکر کیا یا باقی چیزیں ہیں, اس کے لیے بھی ہم نے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ موسٹلی جگہیں ہیپ ہیزرڈ قسم کی کنسٹرکشن ہوتی ہے. کوئی یہاں پہ گھر بناتا ہے, اس کے سامنے کوئی مستری خانہ بنا لیتا ہے, کوئی ہوٹل ہوتا ہے اس کے ساتھ مرغی خانہ بن جاتا ہے. ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم نے ٹورزم زونز کا آئیڈیا ہم لے کے آئے ہیں, جس کے لیے کل ہی بیڈنگ تھی اسلام آباد میں. اور یہ جان کے آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ان 4 ہم جو ٹورزم زونز بنانے جا رہے ہیں اس میں صرف ٹورزم کا کام ہوگا, ہوٹلز ہوں گے, اس میں تھیم پارکس ہوں گے, اس میں ریسٹورانٹس ہوں گے, انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ نہیں ہوگا, حکومت خود کر رہی ہے
پرائیویٹ وہی سیکٹر آ رہا ہے، ملک کے اندر سے آ رہا ہے، ملک کے باہر سے آ رہا ہے؟ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جو دو کام ہیں، بیسک انفراسٹرکچر حکومت کا کام ہے، باقی ہوٹل چلانا، ریسٹورانٹ چلانا، تھیم پارک چلانا یہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوگا۔ کل جو ہماری ایکٹیویٹی تھی اس میں 81 کمپنیز آئی ہیں، جس میں لوکل اور انٹرنیشنل کمپنیز دونوں تھی، جوائنٹ وینچرز بھی تھے۔ 81 کمپنیز اس میں انویسٹمنٹ کے لیے، ان کی کنسلٹنسی کے لیے وہ لوگ آئے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی کیونکہ ایک تو 22 کروڑ کا ملک ہے، اٹ سیلف اپنی ہماری ڈومیسٹک ٹورزم بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ینگ لوگ ہیں اور ظاہری بات ہے ان کی ٹریولنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اٹ سیلف اگر باہر سے لوگ تو اللہ کرے انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، لیکن اٹ سیلف یہاں کی لوکل ڈومیسٹک ٹورزم اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل پھر جب یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ انٹرنیشنل میگزینز میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کا بہت انٹرسٹ ہے کاروباری انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ انویسٹ کرنے کا۔ سر بالکل، لوکل لوگ جو جانا شروع ہوئے ہیں تو اس کی مین بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، اور اس میں یقینی طور پر گزشتہ جو 10 سال سے ہماری کوششیں جاری ہیں کم از کم بھی وہ کارگر ثابت ہوئی ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئیڈینٹیفائی اور اسٹیبلش ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے اس میں سیف الملوک جیسی جھیل بھی موجود ہے، وہاں بھی ہزاروں لوگ جاتے ہیں مگر روڈ وہاں کے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں گے، سر باہر سے کیسے لوگ آئیں گے جب وہ سہولیات ابھی تک موجود نہیں ہیں، راستے خطرناک ہیں، سیفٹی اس طرح کی نہیں ہے، لوکل ٹورزم بڑا ہے مگر زر مبادلہ تو جب آئے گا نا جب باہر سے لوگ آئیں گے، اس کے لیے کیا ہے سر؟ دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کے لیے ہم نے 3 کیٹیگریز ہوں گی۔ ایک یہ ہوگی جس کے لیے ہم میٹل روڈ بنائیں گے، ایک جگہ ہوگی جس پہ ہم صرف ٹریکنگ کے لیے صرف جیپیبل روڈ بنائیں گے، اور تیسری کیٹیگری وہ ہوگی جہاں پہ ہم چیئر لفٹ لگا کے لوگوں کو ہم خود لگائیں یا انویسٹر لگائیں، لیکن وہ چیئر لفٹ کے ذریعے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن تک جگہ تک وہ جا سکیں گے۔ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ میٹل روڈ بنے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ مطلب وہ سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ میٹل روڈ کی جگہ پہ جانا پسند کرتے ہیں، کچھ جو جی پیبل روڈز ہوتی ہیں کیونکہ اس کا اپنا ایڈونچر کا اور یہ آپشن موجود ہوتے ہیں سیاحوں کے پاس، مگر یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ جی بالکل دونوں چیزیں ہیں، بلکہ 3 ہیں، ایک میٹل روڈ ہوگی، ایک جی پیپل روڈ ہوگی، اور دوسرا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگی، نیچے جگہ پہ پارکنگ ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں، مختصراً مجھے بتا رہے ہیں وہاں سے پھر آپ چیئر لفٹ میں اوپر جاتے ہیں، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ ہم کب دیکھ سکیں گے؟ کوئی ٹائم ہے آپ کے پاس اس پورے پلان کو؟ انشاءاللہ اس کا یہ جو میں نے آپ کو 14 ڈیسٹینیشنز کا بولا وہ تو اسی سال انشاءاللہ تعالی یہ فروری کے پہلے مہینے سے وہ روڈ بننا شروع ہو جائیں گی، 1 سال کے اندر بن جائیں گی۔ جو باقی انویسٹمنٹ ہے وہ ٹورزم زونز کے ہیں، باقی ہیں، اس پہ 2 سال 3 سال لگیں گے، اور اس میں صاف بات یہ ہے کہ اگر باقی ملکوں کی آپ ٹورزم دیکھیں تو وہ بھی کہیں سال 2 سال میں اس لیول تک نہیں پہنچی ہوتی، وہ بھی پچھلے 10 سال سے 20 سال سے، تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں بلڈ ہوتی ہیں اور اس لیول تک پہنچتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب عاطف خان صاحب، وزیر سیاحت خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ موجود تھے۔